بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی، اور آج ہم جانیں گے اس عظیم صفاتی نام کے بارے میں جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، اگر اللہ چاہے تو لمحوں میں ذلیل کر دے۔ یہ نام ہمیں اللہ کی کبریائی، اس کی پکڑ اور اس کے عدل و انصاف کا شعور دیتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں المذل کے معنی اور مفہوم کے بارے میں۔ المذل، ذلت دینے والا۔ المذل عربی زبان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے وہ اللہ جو جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے عزت سے محروم کر دے اور جسے چاہے رسوا کر دے۔ یہ نام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل عزت اور ذلت کسی انسان، حکومت یا دنیاوی طاقت کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت میں فرماتے ہیں، اے اللہ، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں المذل کے حوالے سے۔ قرآن میں بارہا ذکر آیا ہے کہ اللہ کافروں، منافقوں اور ظالموں کو ذلیل کرتا ہے۔ سورۃ المجادلہ میں آیت میں ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے دوستوں کی توہین کرے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ المذل کے وظائف جانتے ہیں بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں۔ ظالم اور دشمن کے خلاف وظیفہ۔ ناظرین کرام، امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب المقصد السنی فی شرح اسماء الحسنی میں ایک عظیم وظیفہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ظالم کے ظلم سے تنگ آ جائے تو اسے چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا مذل پڑھے اور پھر اللہ سے دعا کرے، یا اللہ تو عزت اور ذلت کا مالک ہے، میرے دشمن کو ذلیل کر دے اور مجھے عزت عطا فرما۔ ایسا کرنے سے اللہ کے حکم سے ظالم کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ بزرگان دین نے اس پر عمل کر کے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ظلم کی شدت میں تھے، جب اس نام کو وظیفہ بنایا تو اللہ نے چند ہی دنوں میں ان کے دشمنوں کو کمزور اور ذلیل کر دیا۔ غرور اور تکبر ختم کرنے کے لیے وظیفہ۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد اپنے شیخ کے پاس آیا اور عرض کیا، حضرت، میرے دل میں ہر وقت تکبر آ جاتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، یہ تکبر میرے دل کو کھا رہا ہے۔ شیخ نے مسکرا کر فرمایا، بیٹے، روزانہ 100 مرتبہ دل کی توجہ کے ساتھ یا مذل پڑھا کرو۔ یہ نام تمہیں یاد دلائے گا کہ عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ ہے، تم کچھ نہیں۔ شاگرد نے اس وظیفے کو اپنایا اور کچھ ہی دنوں میں اس کے دل کی سختی اور تکبر ختم ہو گیا، اس کے چہرے پر عاجزی اور انکساری آ گئی۔ یہ ہے المذل کے نام کی برکت کہ یہ نہ صرف دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے بلکہ بندے کو بھی غرور سے پاک کر دیتا ہے۔ باطل پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے دین کی مدد کے لیے یا مذل کو کثرت سے پڑھے، اللہ اس کے مخالفین کو ذلیل کر دیتا ہے اور حق کو غالب کر دیتا ہے۔ روحانی حفاظت کے لیے بزرگان دین بتاتے ہیں، اگر کوئی شخص اندیشہ رکھتا ہو کہ کوئی اس پر جادو یا بددعا کرے گا تو وہ رات کو سوتے وقت 25 مرتبہ یا مذل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، اللہ کے حکم سے ہر شر سے محفوظ رہتا ہے۔ دل کی اصلاح کے لیے بعض اولیاء فرماتے ہیں، یا مذل کو کثرت سے پڑھنے والا دنیاوی فخر و رونق سے بچ جاتا ہے، کیونکہ یہ نام بندے کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ اگر ذلیل کر دے تو کوئی عزت نہیں بچتی۔ بزرگان دین نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ یا مذل کا ورد ہمیشہ عدل و انصاف کی نیت سے ہو، یعنی ظلم اور ناانصافی سے بچنے کے لیے یا ظالم کے مقابلے میں مدد کے لیے، محض دنیاوی دشمن کو ذلیل کرنے کی خواہش سے اس کا ورد نہ کیا جائے۔
یہ زندگی سے جڑے وہ حقیقی واقعات اور وظائف ہیں جنہیں اپنا کر ہم بھی فیض پا سکتے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں سچا عبرت آموز واقعہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو اپنے غرور اور ظلم کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ غریبوں کو ستاتا، محتاجوں کو ذلیل کرتا اور کہتا، میرے جیسا طاقتور کوئی نہیں، میری عزت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ ایک روز ایک بزرگ نے اسے سمجھایا، بیٹے غرور نہ کر، یاد رکھ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہے تو لمحوں میں تخت کو خاک بنا دے۔ لیکن اس شخص نے ہنستے ہوئے کہا، میری دولت اور طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ناظرین، وقت گزرا اور وہ لمحہ آ گیا۔ وہ شخص اچانک سخت بیمار پڑ گیا، اس کی دولت ختم ہو گئی، عزت جاتی رہی اور وہی لوگ جنہیں وہ ذلیل کرتا تھا اس کے قریب آنے کو بھی تیار نہ ہوئے۔ آخرکار وہ روتا ہوا کہنے لگا، اللہ ہی عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا ہے، کاش میں نے تکبر نہ کیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزت دے تو عاجزی اختیار کریں، ورنہ اگر اللہ نے ذلیل کر دیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی۔ آئیے اب جانتے ہیں المذل کی فضیلت و اہمیت۔ سب سے پہلی فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ طاقتور لوگ بھی اللہ کے سامنے بے بس ہیں۔ المذل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کوئی بادشاہ، کوئی ظالم حاکم یا کوئی جابر لشکر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کے آگے بے بس ہے۔ قرآن سے مثال لے کے سمجھتے ہیں کہ فرعون نے اپنی طاقت کے غرور میں کہا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اللہ نے اسے ذلیل کر کے دریا میں غرق کر دیا اور آج تک اس کا جسم باقی ہے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ دوسری فضیلت و اہمیت ہے، غرور کرنے والے کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔ المذل انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ غرور اور تکبر نہ کرے۔ حدیث سے مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ قرآن کی مثال سے سمجھتے ہیں کہ قارون اپنے خزانے اور دولت پر غرور کرتا تھا، لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا اور وہ اپنی ساری دولت سمیت زمین میں دھنس گیا۔ اور تیسری فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ دشمن اور ظالم پر اصل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی ظالم یا دشمن آپ پر ظلم کرے تو دل کو تسلی رکھنی چاہیے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک واقعے سے سمجھیں کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تھے، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ نے انہی کو ذلیل کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عزت عطا کی کہ آج دنیا کے کونے کونے میں ان کا نام ادب اور محبت سے لیا جاتا ہے۔ قرآن کی گواہی ہے سورہ منافقون میں، اور عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ آئیے اب آخر میں پوری ویڈیو کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کا یہ صفاتی نام المذل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ، طاقتور اور مالدار انسان بھی اللہ کی نافرمانی کریں اگر تو اللہ انہیں لمحوں میں ذلیل کر دیتا ہے، اور وہ بندہ جو عاجزی اختیار کرے، تقوی اپنائے اور اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے، اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی غرور نہ کریں، نہ ظلم کریں اور نہ ہی کسی کو ذلیل کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں اور ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگیں، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں عزت دے، ذلت سے بچا اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما۔ ناظرین، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ سب اللہ کے صفاتی نام کی برکت سے فیض یاب ہوں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔